یہ دونوں لانگیسٹ سورہ ہے، اور سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دو بھی مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے؟ مکی ہجرت سے پہلے اور مدنی ہجرت کے بعد۔ اب دونوں مدنی صورتیں ہیں، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ تو سورۃ البقرہ کی کئی حدیثیں ہیں، لیکن اس میں کچھ حدیثیں آپ کو بیان کروں گی، جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، شیاطین اس سے بھاگ جایا کرتے ہیں، اور پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اور کہیں پر بھی آپ موو ہو رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو سورۃ البقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کیا ہے؟ ایک بلیسنگ ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ ایک معنی میں گریف ہے، اور میجیشینز کی ناٹ کاؤنٹر، میجیشین اس کے اوپر اوور کم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جن جادو یہ سارے ایک امت کا ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سارے ٹیسٹ ہے، اور یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، یہ پارٹ آف دا ایمان دین ہے۔ تو اپنے گھروں کو، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان بسیرا نہیں کرتے جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی۔ سورۃ البقرہ پڑھنا ہے، ریسائٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم پلے کر دیں، پلے کرنے میں اور پڑھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ سورۃ البقرہ ہے تو یہ کیا ہے؟ بلیسنگ ہے، اور ایک آپ کے لیے چھوڑ دینا اس کو کاز آف گریف ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر گریف ہوگا، سورو ہوگا، اور میجیشینس آپ کے اوپر اوور کم کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث میں بیان کر دیے کہ یہ پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، تو کوشش کرنا چاہیے خود سورۃ البقرہ کرے، اس کی تلاوت کرے، اور ہم وداؤٹ فردر ڈیلے شروع کرتے ہیں۔ اور تفسیر ہم کریں گے سورۃ البقرہ کریں گے، اور سورۃ البقرہ تفاسیر ہم ڈیفرنٹ جو اوتھینٹک تفسیر ہے اسی میں سے کرتے ہیں، اور وہ ہے ابن کثیر میں سے بھی۔ مسلم احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم اور ترمذی سے، نسائی اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے شیطان داخل نہیں ہوتے۔ اور لا تجعلوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبور مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، اور جہاں پر سورہ بقرہ پڑھیں گے وہاں سے شیاطین بھاگ جایا کریں گے، بسیرا نہیں کریں گے۔ تو ہم کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس میں کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں لانگسٹ آیا ہے، آیت دین ہے، اور جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، جس میں اسم اعظم اللہ کے بہترین نام ہے، اور آیت الکرسی پروٹیکشن ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ لاسٹ جو آیتیں ہیں وہ عرش کے خزانے میں سے ملی ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء معراج پہ گئے، تو وہ بھی آپ ریسائٹ کرنا چاہیے بیفور گوئنگ ٹو سلیپ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات، جس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کا میننگ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور ورچیو آف سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کیا ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں، ابو نعیم نریٹ کرتے ہیں، بشار بن مہاجر فرماتے ہیں، عبداللہ بن بریدہ نریٹ کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے، جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھو، سنو، سمجھو، اور یہ سننا پڑھنا ایک برکت ہے، اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور سوسرس اس کے اوپر اوور کم نہیں کر سکتے۔ پوری بقرہ یاد کر لینا بہتر ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ آل عمران کیا ہے؟ 2 لائٹس ہے، یہ شیڈ کریں گے آن دا ڈے آف ریزریکشن، کلاؤڈس کے جیسا اور شیڈ کے جیسا، یا فلاگ آف برڈز کے شکل میں آئیں گے، لیکن کس کے لیے ہے؟ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن کے جو کمپینینز کون ہوں گے؟ جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ اور
پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو کیا پڑھتا جا اور کیا چڑھتا جا؟ قرآن پڑھنا. تو یہ پڑھنا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی پڑھنا فائدہ مند ہے. اور سورۃ البقرہ میں جو اور حدیثیں بیان کیے گئے ہیں، ایک جو 2 لائٹس کی بات ہو رہی ہے، صاحبان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا پڑھنے سے برکت اور چھوڑنے سے حسرت ہے. کوشش کرنا کہ خود ہی ریسائٹ کرے. اور سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور اس میں اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ مدنی سورت ہے. اور پھر اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں، جیسا کہ حج کے ریچولز کے بارے میں ہے، طلاق کے احکامات ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو اب جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات ڈفرینٹ صورتوں میں آئے. ون آف دا لائک اس کا ریزن کیا ہے کہ ایک ایسے ورڈز جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن اتنے اسٹانشمنٹ ہے، اتنا امیزمنٹ ہے کہ اس طرح سے کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن میں کیا تم ایک آیت، ایک سورہ بھی پریزنٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اٹ سیلف از اے معجزہ. اور حروف مقطعات 29 صورتوں میں بگننگ ہوتا حروف مقطعات سے، اور 14 لیٹرز عربک کے اس میں آئے ہیں، اور ڈفرینٹ اوپینین ہے اس کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ حروف ہے جس کا میننگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور سیکنڈ اوپینین یہ ہے، یہ حروف کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. جیسے کہ الف ہے، لام ہے، میم ہے، اسی طرح ہم پڑھیں گے. یہ لیٹرز ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایک اسٹارنشمنٹ ہے، امیزمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور اسٹرانگیسٹ اوپینین کیا ہے؟ اس کا میننگ ہم نہیں جانتے، اور اس کا پرپس کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اور ہر ورڈ، ہر حرف کا کیا ہے؟ 10 نیکیاں ہیں. الف ایک لیٹر ہے، لام ایک لیٹر ہے، میم ایک لیٹر ہے، تو ایوری لیٹر پہ 10 نیکیاں مل رہے. یہ کیا پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ ہے کہ ہمارا اٹینشن اس کے طرف متوجہ ہو. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں الف لام میم، الگ الگ لیٹرز ہم پروننسیشن کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا؟ ایک توجہ حاصل ہو رہی. مطلب یہ لیٹر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کہیں پر بھی ہم یہ لیٹرز کا ایک فوٹو فریم بنا کے لگا رہے ہیں. یہ اللہ کی ساری کتاب ہی رحمت اور بلیسنگ ہے. ہم اس طرح سے خود سے بنا لینا کہ اچھا اس سے یہ بلیسنگ، وہ اس سے وہ بلیسنگ، اللہ نوز بیسٹ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک وہ الکتاب، کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ جس میں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے جو متقی ہے. ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کوئی چیز کو پوائنٹ کرنے کے لیے جو بہت دور ہے. ذالک کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ ہائی سٹیٹس آف قرآن کے لیے، ایگزالٹ کرنے کے لیے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے. سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں مینشن کیا گیا ہے. اور الکتاب کیا ہے؟ کاف تا با. کتب مینس کوئی چیز کلیکٹ کرنا، اور یہ کیا جوائن ٹوگیدر کیے ہے ساری چیزیں اسکیٹرڈ. تو ایک کتاب میں ساری صورتیں، آیتیں اکٹھا کی گئی ہے. الکتاب خاص کتاب ہے. اور یہ کیا کتاب کی بات ہو رہی؟ جو ریکارڈڈ ریٹرن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ریب کیا ہے؟ را یا با، ڈاؤٹ ہے. ایسا ڈاؤٹ جو انسان کے اندر ریسلیسنس پیدا کرے. جب پرسن انسیٹل ہو جاتا یا شیکی ہو جاتا، انشور، تو ریب ایسا شک ہے. تو یہاں پر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کریکٹ گائیڈنس ہے، اور یہ انسان اس طرح سے بیان ہی نہیں کر سکتا جو اللہ کی کتاب میں ایک لیٹر، ایک سنگل ڈاٹ بھی انسان نہیں بنا سکتا. اور یہ پوری قرآن پرفیکٹ ہے، اور اس کے رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں ہدن. ہدن کیا ہے؟ ہدایہ سے ہے. ہا دال یا گائیڈنس کو کہتے.
اور یہ ایسی گائیڈنس ہے جو قرآن اس کو لیڈ کرتا، اس کو ڈائریکٹ کرتا، اور اس کی گائیڈنس ملتی، ہدایت ملتی، اور اس کا ڈیسٹینیشن کس طرح ڈیسٹینیشن ملیں گا، اس کے ساتھ پراپر کیئر کے ساتھ اور جینٹلنس کے ساتھ۔ للمتقین کیا ہے؟ متقین واو قاف یا ہے، وقایا مینس پروٹیکشن، ایک شیلڈ ہے جو سم تھنگ ہارمفل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک پروٹیکشن ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سے ہم پروٹیکشن لے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر تقوی کب آئیں گا، گائیڈنس کب آئیں گا؟ جب وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گا، اپنے سکن ہے، ہیئر ہے، اپنا سارا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو پروٹیکشن کرنا ہے۔ عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا ہے، عبید پوچھتے کہ تقوی کیا ہے، تو بتاتے کہ جب تم کانٹی دار جھاڑوں سے گزرو اور اپنے کپڑے اچھے سے کیئرفلی چلو، اور اس میں ایک کانٹا بھی تمہارے کپڑوں میں نہ لگے، ایک بھی، اتنا کانشیسلی اپنے آپ کو لے کے چلنا کہ ایک کانٹا بھی نہ چبھے، تو تقوی ایسا ہے، یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل۔ اور قرآن کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، ساری مین کائنڈ کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ہدایت کی، تو اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے حروف مقطعات، اور اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا کانشیسنس رہنا ہے۔ متقین ہمیشہ اس کے اندر اللہ کا ڈر رہتا، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم بینگ وہ ڈر ہے اور پھر پرٹیکولر ٹائم پہ ڈر آ رہا اور پھر ڈر چلے جا رہا، نہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور گائیڈنس ہے، جو اللہ سے ڈرتے۔ متقین کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے، اور جو اللہ تعالیٰ بتائے فرض جو کام کرنا ہے وہ کرتے، اور اللہ کی پنشمنٹ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تقوی کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے، ہر اچھے عمل، ہر گڈ ڈیڈ کا فاؤنڈیشن ہے۔ ایک شخص آتا ابو سعید الخدری کو کہ مجھے ایڈوائز کرو، تو وہ یہ کویشچن جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، تو بتایا جاتا کہ تقوی کیا ہے؟ ہیڈ آف ایوری تھنگ ہے، تقوی از دا روٹ آف ایوری تھنگ۔ مطلب تقوی کیا ہے؟ ہر اچھے کام کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور وَقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، تو ہمارے دل میں جو ڈائریکشن ہے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل صالح، رائچیس ڈیڈز کرنا ہے۔ اور ایک انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ رائچیس ڈیڈز کرے جب تک کہ اس کو، انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو میں غلطی کر رہی ہوں وہ آنسربل ہوں، کیونکہ اولئک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء۔ کیا ہے تقوی؟ کیا ہے؟ رأس ہے، مطلب ہیڈ آف ایوری تھنگ ہے۔ تو تقوی کے لیے کانشیسنس رہنا چاہیے کہ کیا ہم کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غلطی ہو بھی گئی اللہ سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ بہت کیئرفلی ہر چیز کرنا ہے۔ کیئرفلی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ڈیلے کرنا، لیزینس کرنا، نہیں۔ متقین کیا ہے؟ اس کے پاس ہدایت رہتی۔ ہدایت کس طرح ملتی؟ اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ میں ہم ہدایت کی طلب کریں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں متقین ہے کون؟ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کتاب کی، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، ہر پرہیزگار کی
راستہ دکھانے والی ہے یہ کتاب، یہ گائیڈنس ہے قرآن۔ الذین وہ لوگ ہے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، کیا قائم کرتے؟ الصلاۃ نماز، ومما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، کس نے دیا رزق؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہماری دی ہوئی مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے؟ ایمان لانا غیب پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسین، کیا ہم میں سے کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ نہیں، ہم غیب پہ ایمان لاتے، ہم یعنی سارے مسلمان ایمان غیب پہ لائے اور اس کے بعد نماز قائم کرتے اور اللہ تعالیٰ جو دیے اس میں سے خرچ کرتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، کوئی اسٹینجی نہیں بن سکتا، کوئی چیز میں بھی یہ ہے مال ہے ہم اپنے حد تک رکھ لیں، نالج ہے ہم اپنے حد تک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹس ہے، اللہ کا دیے ہوا، اللہ کی ہی راہ میں ہم خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ایک سلیو ہے جب تک اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اس کا کمپلیٹ بیلیف کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ فرسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹیمنی، لا الہ الا اللہ۔ سیکنڈ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت، یقین ہے اس کو موت کے بارے میں، سرٹنٹی ہے، اور آخرت کا ڈے آف ریزریکشن کے بارے میں، اور جب یہ سارے ہو جائے تو اس کا ڈیوائن ڈکری، تو اس کا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ میں چیک کرنا ہے، پہلے غیب پہ ایمان لانا ہے، انسین پہ لانا ہے، تقوی ہمارے اندر ہوگا تو ہمارے اندر غیب پہ ایمان آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم یقین رکھتے، ڈے آف ججمنٹ پہ یقین کرتے، اور نار، جنت، دوزخ اور جنت اور آخرت، یہ ساری چیزیں جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، مطلب جو ایمان رکھتے غیب پہ۔ اب اس کا ایکشن آف ہارٹ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد پہلے کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کہاں رہتا؟ غیب پہ ایمان لانا کہاں رہتا؟ دل میں، یہ ایکشن آف ہارٹ ہے۔ اب ایکشن آف لمز کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرنا۔ اب نماز قائم کرنے میں سارے چیزیں آ جائیں گے، ٹائم پہ پڑھنا، سنت کا جو طریقہ ہے اسی طرح پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ وضو پراپرلی ہو، اور جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو دیا گیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب متقین کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھے، سمجھے، سیکھے، عمل کرے۔ تو ریکوائرمنٹ آف ایمان کیا ہے؟ کہ نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ جو دیے اس میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے۔ سو دیز آر دا تھنگس، یہ ڈوز ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ والذین، آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اور کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ پارٹ آف دا ایمان ہے، ایسا نہیں ہے فیو تھنگس کر رہے ہیں اور فیو تھنگس نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز بھی قائم کرنا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور جب غیب پہ ایمان لا رہے ہیں اور اچھے برے تقدیر پہ، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اچھے بری تقدیر کا بھی ہم آنسریبل رہیں گے۔ تو لیٹ سی دا ڈیٹیل آف دس آیاز، کہ اس میں ہم کیا کیا ورڈ کو ہم اور ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب بیان کیا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو اب غیب پہ ایمان لانا، اور یہ پارٹ آف دا ایمان ہے۔ یؤمنون کیا ہے؟ ایمان سے ہے، اور ایمان صرف دل میں رہتا۔ یؤمنون، یؤمنون حمزہ میم نون سے ہے اور اس کا روٹ ہے، اور یہ ایمان کہاں رہتا؟ دل میں۔ اب ایمان کے بھی 3 لیولز ہیں۔ اقرار باللسان، جو آپ کے اندر علم ہے اس میں سچائی بھی ہونا، اور باللسان مطلب زبان سے اقرار کرنا۔ کس طرح کر رہے ہیں زبان سے اقرار؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں اینڈ نماز قائم کر،
اور تصدیق بالقلب، اور یہ دل سے مان رہے، دل کے اندر ایمان ہے. عمل بالجوارح، پھر اس کو کیسا پروف کر رہے ہیں؟ ایکشن سے، نماز پڑھ کے. جو ایک مومن اور کافر میں کیا چیز ڈسٹنگوش کرتی؟ نماز. بالغیب، غیب کیا ہے؟ غین یا با، غیب جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو انسین ہے، جو ہمارے سینسز بیونڈ ہیومن سینسز ہے. جنرل میننگ کیا ہے؟ سم تھنگ جو ایبسینٹ ہے، یعنی یو کانٹ سی دیٹ تھنگ. اب سمجھیے کہ کوئی چیز ہے، اب یہ سامنے دیوار ہے، یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، بیونڈ آور سینسز. تو ویسے ہی جو غیب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے تو ہم غیب پہ ایمان لاتے. اور سین جو غیب ہے، غائن یا با، غیبہ کس کو بولتے ہیں؟ بیک بائٹنگ کو. سیم روٹ ہے. لیکن غیبت بھی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پیچھے کرتے غیبہ. تو ویسے ہی غیب ہے. غیب کیا ہے؟ بیونڈ ہے، ہڈن ہے، ہیومن سائٹ سے، ہیومن سینسز سے. اب کوئی چیز بھی جو ہم سے ہڈن ہے، یعنی کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھے، ڈے آف ججمنٹ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جن ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف، پریویس میسنجرز ہے. تو یہ سارا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا بتا رہے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، یقیمہ کیا ہے؟ قامہ یقیمو، قاف واو میم، پرفیکٹلی کوئی چیز کو اسٹیبلش کرنا. قامہ یقوم مطلب فرملی اسٹینڈ کرنا، اقامہ. تو سم تھنگ اسٹینڈ اسٹریٹ، اسٹیبلش کرنا کریکٹلی، پراپرلی. اقامت سو مینس کو فلی اسٹیبلش کرنا، حسل بسل جو رہتا اسٹور میں. اقام الصلاح مطلب فلی نماز قائم کرنا. الصلاۃ مطلب لنگوسٹک میننگ اس کا کیا ہے؟ دعا. صلاۃ مطلب کیا ہے؟ دعا، سپلیکیشن. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سواد لام واو. تو کیا اس شریعت میں کیا ریفر کر رہے ہیں اس کو؟ اسپیسیفک ورڈز، ایکشن جو ہم پرفارم کرتے. کیسا؟ جو سورۃ الفاتحہ پڑھنا، پھر اندر سورہ پڑھنا، یہ ایک نماز کا جو طریقہ بتایا گیا. لٹرل میننگ کیا ہے؟ جب ہارس لفٹ کرتا اپنے پیروں کو اور بینڈ کرتا، اس میں بھی کیا ہے؟ موومنٹ ہوتا. ویسے ہی اگر آپ پیس آف ووڈ ہے، اب آپ رب کر رہے ہیں اور وہ سافٹ ہوتے جاتا، ویسے ہی ہم نماز کیا ہے؟ ایک دعا ہے. نماز ہم جو قائم کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. کیونکہ یہ اس میں جنس ہے، سنگولر پلورل دونوں بھی اس میں یہی آئیں گا. ایکٹ آف پریئنگ آئیں گا، آل کائنڈ آف پریئر، یعنی کہ جو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں پریئر، جو ریگولرلی کنسسٹنٹلی ہم جو نماز پڑھتے خشوع کے ساتھ اور پرسکرائب مینر میں پڑھتے، قبلے کے طرف رخ کرنا، سنت کا طریقہ. اور جیسا کہ پریئر ان کانگریگیشن جو مینس ہے، ان لوگ کیا کرتے؟ جا کے مسجد میں پڑھتے، کانگریگیشن میں پڑھتے، اور نماز ٹائم پہ پڑھنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ون آف دا پلر آف اسلام ہے. پھر اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ میں دا فرسٹ تھنگ جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں. مم ما، اب یہاں پر بتایا جا رہا مم ما. مم کیا ہے؟ فرام دیٹ، جو اس میں سے. اور طبیعت ہے، سم آف اٹ مطلب پارٹ آف اٹ بھی. جیسا کہ یہاں پر بتایا جا ہے مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق ہے. رزق کیا بولتے؟ پروویژن کے لیے بولتے. جو بھی بینیفیشل تھنگ ہے، فزیکل ہو، اسپریچل ہو، سبسٹیننس کے لیے، چاہے وہ حصی ہو، مانوی ہو، تو وہ خرچ کرنا. کیا ہے؟ ینفقون کیا ہے؟ نون فاق قاف سے ہے، نفاق، انفاق. انفاق کیا ہے؟ خرچ کرنا. لٹرلی کیا ہے؟ کوئی چیز کو چھوڑ دینا، چلے جانا، نکل جانا. نفقہ کیا ہے؟ ایک سول لفٹ اپ ہو رہا اور روح لیو کر دے رہی. اور ورڈز نفقہ کس چیز کے؟ نفقہ کا مطلب ایک ایسا سوراخ جس میں دو طرف سے کھلا ہو، کوئی چیز اس میں سے جاری، تیسرے طرف سے ایگزاسٹ ہو جا رہی. تو نفقہ کیا؟ ہمارا سول بھی کیا کر رہا؟ لفٹ کر رہا، روح کو چھوڑ دے رہا. جیسا کہ جب ہم خرچ کر رہے. تو رزق کیا ہے؟ ویلتھ ہے،
اب ویلتھ میں بھی 3 ٹائپ سے ہے. زکوٰۃ الواجبات ہے جو obligatory زکوٰۃ ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ صدقہ مستحب والنٹری صدقہ کرنا ہے. تھرڈ کیا ہے؟ نفقات لازمہ مینڈیٹری ایکسپینڈیچر ہے جو بچوں پہ، بیوی پہ، فیملی کے. اب یہاں پر رسک مطلب پروویژن ہے، بیونڈ ویلتھ بھی ہے، جیسا کہ ٹیلنٹ ہے کسی انڈیویجول کے پاس. اب فار ایگزامپل کوئی ایجوکیشن ہے، نالج ہے، کوئی اس کے اندر اسکل سیٹ، یہ سارے چیزیں آ جائیں گے مما رزقناہم ینفقون. تو اب جو ہم سٹارٹنگ سے فرسٹ سے 3 آیتیں دیکھیں، متقین کے بارے میں ہم لرن کریں، جو ہدایت رہیں گی، کریکٹ گائیڈنس رہیں گا، اور اس کے اندر اللہ کا ڈر رہیں گا. قرآن میں قرآن کی آیتیں ریفرنس آئیں گے، جیسا کہ ہدایت کی بات سورہ نمبر 41 آیت نمبر 44 میں بھی آیا کیا ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَامٌ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. کہہ دو کہ جو ایمان لائے اور ہدایت پہ ہے ان کے لیے ہیلنگ ہے، لیکن جو ڈس بلیو کرے ان کے لیے کیا ہے؟ وقرہ ہے، ان کے لیے ڈیفنس ہے ان کے کانوں میں، اور قرآن سے ان کے لیے کیا ہے؟ اندھا پن ہے، کیونکہ ان لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہی تو لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ارشاد اور توفیق دو بھی ہونی چاہیے. وی آر ریفرنگ ٹو آیا نمبر 2 جو ہدایت کی بات ہوئی تھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ ہدایت کس طرح کی؟ ارشاد اور توفیق. ارشاد رشد سے ہے، اور توفیق کیا ہے؟ آپ کو کوئی چیز کی طلب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے وہ چیز کریں گے. تو ہدایت کے لیے آپ سرٹن سٹیپس بھی لیے. فار ایگزامپل اس کی نالج گین کرے، ایمان کا کیا ہے، کیسا ہم نماز پڑھنا، کیسا قرآن پڑھنا، ایمان میں کیا کیا درجے ہونے چاہیے، یہ سارے. تو کیا کرے؟ توفیق ہوئی تو آپ کے اندر اور ایمان کا لیول بڑھا. تو یہ چیز بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا قرآن کے ریفرنسز قرآن سے ہی آئیں گے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن نازل کی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، لیکن ظالمین کے لیے خسارہ ہے، رانگ ڈوئرز کے لیے. سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82. اسی طرح سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سارے مین کائنڈ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کون سے سورے میں؟ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ سارے یا ایھا الناس قد جاءکم، تمہارے پاس ایک ایڈوائس آ گئی، تمہارے قد جاءکم موعظۃ، ایک موعظہ کیا ہے؟ واعظ ہے، ایک ایڈوائس ہے. کس کے طرف سے؟ من ربکم، رب کے طرف سے ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا اپنے سینوں کے لیے ہے. لیکن وہدن، گائیڈنس ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے. تو ابن عباس، ابن مسعود، کمپینینز آف میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ ہدی للمتقین کیا ہے؟ یہ جو رائچیس پرسن ہے ان کے لیے ہے، لائٹ ہے، تقوی ہے متقین کے لیے. اور جو بلیورز ہیں ان لوگ شرک اوائڈ کرتے، اللہ میں ایک، اللہ کو ایک ماننا، اور وہ ڈرتے اللہ کی پنشمنٹ سے ہیئر آفٹر میں، اور وہ ٹرو گائیڈنس کو فالو کرتے. اور اس میں للمتقین کی کیا کوالٹی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ غیب پہ ایمان لاتے، نماز قائم کرتے اور خرچ کرتے. خرچ کرنے میں دونوں بھی خرچ کرنا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے آپ کی نالج ہے، ٹائم ہے، اسکل سیٹ ہے، یہ انرجی ہے، ساری چیزیں خرچ کرنے کی بات ہو رہی. اور ہدایت جیسے میں بتائی 2 ٹائپس آف ہدایت رہیں گی. جو آپ کے دل میں ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ہدایت توفیق دیتا کہ آپ اس پہ عمل کرتے. اِنَّا لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گائیڈنس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56. اور
गाइडेंस क्या है, मन युद्लिल्लाहु फला हादियल्लाह, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 272। तो मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे वो हिदायत पे है। वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलियम मुर्शिदा, जिसको हिदायत ना मिले उसके लिए कोई वली, कोई प्रोटेक्टिंग फ्रेंड नहीं है, उनके लिए राइट गाइडेंस नहीं है। सूरा नंबर 18 आयत नंबर 57। हुदा क्या है, एक गाइडेंस, डायरेक्शन है। और वह इन्नका ला तहदी इला सिरातम मुस्तकीम, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 52 है। बेशक अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाला है और सीधे सीधे रास्ते की तौफीक देने वाला। इन्नमा अंता मुनजिर वलिकुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ताला ही है जो मुनजिर है, आपको डराने वाला है, लेकिन जो गाइडेंस पे है। डर भी कौन डरेंगे, जो गाइडेंस पे है। उसके अलावा सूरा नंबर 41 आयत नंबर 17 में भी आता व अम्मा समूदा फहदैनाहुम फस्तहब्बू आमा अलल हुदा। और फिर सूरा नंबर 90 आयत नंबर 10 में भी आया वहदैनाहुल नजदैन। तो अल्लाह ताला गुड और इविल दो भी रास्ते बताता है। और तकवा क्या है, हर वो चीज़ जो डिसलाइक है उसको अवॉइड करना और कोशिश करना सही रास्ते पे चलना। तो अब ये बात हुई कि हिदायत के रास्ते पे चलो, गैब पे ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों पे, रसूलों पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, ये सारे चीज़ों पे ईमान लाना है। मन खशिय रहमाना बिलगैबी वजाआ बिक़ल्बिल मुनीब, सूरा नंबर 50 आयत नंबर 33। अल्लाह से डरना है गैब में, और एब्सोल्युटली कोई चीज़ की पॉलिटिज्म नहीं रहना है। और इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, आयत नंबर 28 सूरा नंबर 35 में भी आता। नॉलेज क्या है, अल्लाह का डर, और कंप्लीट हम अपने आप को सरेंडर करना है। अब क्या है गैब, माने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं अल्लाह की तरफ। और अल्लाह की किताब जो क्या है हमारे लिए एक गाइडेंस है, और हम सब चाहते मुत्तकीन हो और तकवा हासिल करें। और तकवा हासिल करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, नमाज कायम करना, टाइम पे इकामुस्सलात करना है, रुकू सजदा कंप्लीट इस्तिकामत, एक दिन पढ़ लिए फिर हफ्ता भर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में ज़कात भी है, चैरिटी भी है, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है। सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक किससे करना है, रिश्तेदारों के साथ। तो इब्ने उमर फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियानुल इस्लामी अला खमसीन, इस्लाम की बेस क्या है, 5 चीज़ों पे है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना, शहादतैन की बात हो रही, शहादा की बात हो रही, अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। व इक़ामुस्सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान वल हज्जुल बैत, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान में रोज़े रखना और हज करना। तो नमाज यहाँ पर सिर्फ ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, अल्लाह से मांगना है और खुशू के साथ अरकान सही तरीके से अदा करना है। आयत नंबर 4, वल्लज़ीना, और वो लोग युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा साथ इसके जो उनजिला नाजिल किया गया, इलेका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबली का आपसे पहले, व बिल आखिरती आखिरत के साथ, हम वो युकिनून वो यकीन रखते हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है, जो आपसे पहले उतारा गया है, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो अब ये की थिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये युमिनूना क्या है, जो ईमान लाए, सो जो इससे पहले जो उतारा गया है उस पे भी यकीन रखते हैं। तो अब ईमान का क्या है, जब गैब पे ईमान लाए, ये सारे जो हम इससे पहले सीख चुके कि क्या क्या करना है, उसके बाद बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है। सो लेट्स लर्न दैट। तो अब इसमें बताया जा रहा है जो इससे पहले पार्ट ऑफ तकवा क्या है, आपके लिए हिदायत है,
اور وہ ہدایت میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اور یہ اس کے اندر حکمت بھی ہے، وزڈم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی سکھانے والا ہے جو تم کو نہیں معلوم تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑا فیور ہے، باؤنٹی ہے۔ اب ٹیچنگز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کسی کو اگر فیور کرنا چاہتا ہے وہ دین کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ دنیا سے لے کے آخرت تک، اور وہ بالآخرتی ہم یقین، وہ آخرت پر یقین کرتے، وہ سرٹن ہے، اس کے بارے میں یقین ہے، کنوکشن ہے، سرٹنٹی ہے، ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یقین کیا ہے؟ ہائیسٹ رینک آف نالج ہے۔ یہ ایسا سچویشن ہے کہ ایک انسان سامنے سے دیکھ کے یقین نہیں کر رہا، لیکن اس کو آخرت پہ یقین ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے وجہ سے اس کے ایکشن چینج ہو رہے ہیں، اور اس کو آخرت پہ کمپلیٹ یقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے There is no blessing that people are given in the world that is better than یقین۔ کوئی بھی blessing اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جیسے کہ یقین ہے اور عافیت ہے۔ تو کنوکشن اور سیفٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں بھی، یقین رکھنا، کوئی اس میں شک نہیں کرنا، اور ایمان کی جو ریالٹی ہے ورلڈ وائڈ، اس کو سیفٹی کے لیے کیا ہے؟ کانشیسلی سم کانشیسلی عافیت میں رہنے کے لیے کوشش کرنا اور دعا بھی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کتنے جو ایکسلنٹ 5 چیزیں جو اللہ سے ملیں گا اور اس پہ یقین رکھیں گا اور بلیو کریں گا کہ اللہ سے ملنا ہے، مجھے ملاقات کرنا ہے، اس لحاظ سے ہم اچھے عمل کرنا ہے، اور جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، ڈے آف ججمنٹ کا، ریزریکشن کا، اور ڈیتھ کا۔ تو یہی چیزیں ہمارے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اولئک علی ھدی من ربہم، آگے ہم جب دیکھیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت پہ جو یقین رکھتے، ان کے لیے کیا ہے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم میرے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس میں کچھ میننگز آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ انزلہ جو اس سے پہلے جو ورڈ گزرا ہے، انزلہ نون زائی لام سے ہے، کوئی چیز اوپر سے نیچے آنا، نازل کرنا، تنزیل۔ قرآن بھی کیا ہے؟ اوپر سے نیچے آئی اینجل جبریل کے تھرو آپ کے قلب مبارک پہ، کس کے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور قبلی کا کیا ہے؟ قبلہ، کوئی چیز کو سامنے جس کو بولتے آپ کے سامنے، بیفور یور ٹائم اور پلیس۔ اور یہاں پر قبلی کا کیا ہے؟ پریویس بکس کو بول رہے ہیں۔ اور بالآخرتی، بالآخرتی حمزہ خا را سے ہے، آخرت ہیئر آفٹر کو بولتے، الآخر کیا ہے؟ لاسٹ کو بولتے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اول ہے اور فرسٹ ہے۔ تو یہاں پر ایٹ دا اینڈ آخرہ کیا ہے؟ از دا اپوزٹ آف دنیا۔ یہ دنیا بگن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہم زندگی گزاریں گے اس زمین پہ، پھر اس کے بعد ہم سب مرنے والے ہیں۔ اور یوقینون کیا ہے؟ یا قاف نون، یقین سے ہے۔ تو مطلب یقین کیا ہے؟ سارے ڈاؤٹ سے فری فرام اینی ڈاؤٹ ہے، اور شور ہونا، فرملی بلیو کرنا، فری فرام ڈاؤٹس، اور کنونسڈ رہنا، اور کنوکشن رہنا، یقین رہنا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے اولئک، اب آگے دیکھیے اولئک یہی لوگ، یہ پلورل ہے ذالکہ کا، پلورل آف ذالکہ کا کیا ہے؟ اولئک ہے۔ یہ پوائنٹ کرتے فار اوے چیز کے لیے، تو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایک سٹیٹس کو، ایک رینک، ریفرنگ ٹو کس کے لیے اولئک ہائی رینک سٹیٹس کر رہے ہیں؟ یہی لوگ متقین کے لیے۔ اور ہدن کیا ہے؟ ہا دال یا، یہ آلریڈی گزر چکا، پھر میں آلریڈی گزر چکا، پھر ایکسپلین کریں۔ پھر ہدایت کی بات ہو رہی، یہ جو ورڈ ہے خدا، ہدایت، گائیڈنس۔ اور ہدایت کیا ہے؟ 2 طرح کی، ریممبر دیس 2 ٹائپس آف ہدایت،
ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد، اور من ربہم اپنے رب کے طرف سے، اور یہ گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے، انلائٹنمنٹ ہے۔ اور ہم کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہم المفلحون، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے ایمفسائز کرنے کے لیے یہی تو ہے، یہی لوگ ہیں۔ تو اور ایک تو ایمفسائز کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں، اور دوسرا ان کا ہائی سٹیٹس بیان کرنے کے لیے کہ ہاں یہ لوگ ہیں جو سکسسفل ہے۔ مفلحون کیا ہے؟ فلاح، سکسسفل ون کو بولتے ہیں۔ فلاح کس کو بولتے ہیں؟ فارمر کو بولتے ہیں۔ اور فارمر کیا کرتا ہے؟ کوئی بریک نہیں لیتا، پہلے کراپس ڈالنا، اس کا خیال رکھنا، ریگولرلی، کانسٹنٹلی، پرسسٹنٹلی، اتنا ورک ہارڈ کرنا، پھر اس کو کلٹیویٹ کرنا۔ دا سیم وے فلاح تو کوئی چیز کو سپلٹ کرنا، کاٹنا، اور سکسیس اور لاسٹ کرنا، ریمین کرنا، انڈیور کرنا۔ تو سکسسفل کون ہے؟ جو اس کی کوشش کرتے، اس سے بھاگنے جاتے، انتھک کوشش کرتے، جیسے کہ فارمر کی مثال ہے۔ تو جس طرح فارمر کراپس کا خیال رکھ کے پورا اینڈ تک کس طرح اس کو ٹیک کیئر کرتے، اسی طرح اس دنیا میں ہم اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو مفلحون جب ہی، فلاح پانے والے جب ہی بنیں گے جب ہم سارے ارکان پورے کریں گے جو اللہ تعالیٰ بتائے یہ کرو اور یہ مت کرو۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون۔ ایکسٹرنل، انٹرنل، جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں بھی ساؤنڈ ہونا چاہیے، صحیح گائیڈنس پہ۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ میں گائیڈنس مانگے، اللہ تعالیٰ بتا دیے یہی گائیڈنس ہے، دیز آر دا فالوئنگ تھنگس یو ہیو ٹو ڈو۔ مفلحون کون ہے؟ دیکھیے پھر سے میں آپ کو آیت میں بتا دوں، جو غیب پہ ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، پھر اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے، ومما رزقناہم ینفقون کرے، پھر خرچ کرے اس میں سے، پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل، جو غیب پہ ایمان لائے، جو پریویس اسکرپچرز ہے اس پہ بھی ایمان لائے، الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے۔ اگر کوئی انسان آخرت پہ یقین نہ رکھے تو کیا وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ریممبر کرے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ وہ پھر اس کے عمل اس طرح نہیں رہے گا۔ جو اللہ کا ڈر رہتا ہے انسان کے اندر، تقویٰ رہتا، وہ ہی انسان اچھا عمل کر سکتا ہے۔ تو یہی لوگ ہدایت پہ ہے اور یہی لوگ مفلحون ہیں۔ تو فالوئنگ تھنگس آپ جب کریں گے تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کے لیے دیز آر دا تھنگس یو ہیو ٹو۔ تو آیت نمبر 1 to 5 کیا ہے؟ سیم موضوع چل رہا کہ کون ہے جو سکسسفل پیپل۔ سکسس کے لیے ہم اتنے سارے ویڈیوز دیکھتے، لوگوں کی باتیں سنتے، اچھا یہ پرسن سکسسفل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں دیز آر دا پیپل ہو آر سکسسفل۔ تو ہم کو سکسس چاہیے، وی وانٹ ٹو فالو دیٹ سکسس، ازنٹ اٹ؟ ہم سب چاہتے کہ ہم مفلحون ہوں، تو وہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ اب سیکنڈ گروپ آیا، کون ہے یہ سیکنڈ گروپ؟ ان الذین کفروا، اب جو کفر کیے ان کے بارے میں کیا؟ انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، کیا انذرتہم تم ڈراؤ ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ سیکنڈ کیٹیگری بتایا جا رہا ہے، بے شک وہ لوگ ہیں جو تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، دے آر ایکول، ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اٹس اے بگ نو فرام دیم۔ تو یہاں ان کا دل موم نہیں ہو رہا، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا، ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کیونکہ یہ گائیڈنس لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ کفر ہو، کیونکہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ اب کفر جب کر رہے ہیں اور ان کو ڈراوا بھی کر رہے ہیں تو وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اگر کوئی انسان ڈور بند کر دے رہا اور ہدایت کا، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، بلیو اچ نہیں ہے، تو کیا ان کے لیے وارننگ کوئی کام آنے والی ہے؟ نہیں آنے والی ہے۔ انا بے شک،
اب یہ ریالٹی ہے، ایمفسائز کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. کفرو کیا ہے؟ کافارا. کفر مطلب ڈس بلیف کو کہتے ہیں. لٹرلی یہاں پر کفر کیا ہے؟ کوئی چیز ہائڈ کرنا. کافر جو ہے کوئی چیز جو سچائی ہے وہ ہائڈ کرنا. ایک فارمر کو بھی لٹرل سینس میں کیا بولتے؟ کافر. یعنی کافر وہ کیا کرتا؟ وہ چھپاتا ہے سیڈ کو زمین میں. تو کس طرح وہ زمین کو ڈارکنیسز آف زمین میں چھپاتا، تو ویسے ہی کافر کیا کر رہا؟ شریعت کو نہیں مان رہا، تو وہ ڈس بلیف کر رہا، وہ چھپا دے رہا. تو فطرہ پہ ہم سب کیا ہے؟ فطرت پہ ہے. جب ہم بورن ہوئے ہم سب فطرت پہ ہے. یعنی ہم سب انسان مسلمان پیدا ہوتے. سورۃ الاعراف میں آتا الست بربکم قالوا بلا، کیا تم ایمان لائے؟ یس. before coming into this world, before coming into the existence. تو ہم سب فطرت پہ. لیکن کافر کیا ہے؟ وہ غیر فطری کام کر رہا، وہ چھپا رہا اور وہ کفر ظاہر کر رہا. جیسا ایک فارمر سیڈ ڈالتا اندھیرے میں. اندھیرا کس چیز کا؟ جو ارتھ ہے، جو زمین ہے، وہ ڈارکنیسز رہتی، اس میں سے اللہ تعالیٰ سبزہ اگاتا. تو ویسے ہی اس کے دل میں ڈارکنیسز ہے. کس کے دل میں ڈارکنیسز ہے؟ جو کافر ہے. تو میجر کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، ایمان کا انکار کرنا. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ ایروگنس، تکبر کرنا. ابلیس بھی کیا کرا تھا؟ تو تکبر کرا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ ڈاؤٹ کرنا، سسپیشیس رہنا، ریب، شک رہنا اس کے اندر. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ پلٹ جانا، ٹرننگ اوے، سچائی سے پلٹ جانا. اور ففتھ چیز کیا ہے؟ ہپوکریسی، نفاق رہنا. اور مائنر کفر، یہ میجر کفر تھا. میجر کفر میں 5 تھنگس آئی ٹولڈ یو کہ اس کے اندر ڈینائل ہے اللہ کے اوپر اور ایمان کے اوپر ڈینائل ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے. تھرڈ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر شک ہے. فورتھ چیز کیا ہے؟ وہ پلٹ جا رہا، ٹرن اوے ہو رہا. ففتھ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر ہپوکریسی ہے. اب جو مائنر کفر کیا ہے؟ انگریٹفلنس، انگریٹیٹیوڈ، نا شکری بھی مائنر کفر ہے. تو اب اس کے لیے سواؤن، سین واؤ یا، اس کے لیے سیم ہے، ایکول ہے. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، سواؤن، ایکول. انذرتہم، نون زال را، نظرہ، وارننگ کے لیے آتا. تو اب یہاں حمزہ کیا ہے؟ استفہام ہے، انٹروگیشن کے لیے ہے کہ یس یا نو کوشچن کا. تو کیوں انحصار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں کہ دیکھو کلیئرلی ادر پارٹی نوز. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سائملٹینیسلی ان کے اندر جو فیئر ہے، ڈر ہے کہ سم تھنگ ہارمفل ہو سکتا. تھرڈ چیز کیا ہے؟ وارننگ ہے، کانسیکوینس ہے کہ دیکھو یہ سن لو کیا ہونے والا ہے. یو وارن اے چائلڈ کہ یہ مت کرو، یہ کرو، پھر بھی اگر وہ کرے تو اس کی غلطی. پرٹیکولرلی وے آف وارننگ ہے. فورتھ چیز تھریٹن کر رہے ہیں، فرائٹن کر رہے ہیں، جینٹل وے میں بتا رہے ہیں، ویل وشنگ میں بتا رہے ہیں، سنسیئرٹی سے بتا رہے ہیں، کنسرن ہو کے بتا رہے ہیں، اسٹل نہیں مان رہے. سب پروفٹس آئے بتائے کہ ایمان لا لو، لیکن پھر بھی کفر کیا کرے؟ جو کافر ہے، جو انکار کرے، وہ نہیں لائے. اور پھر ففتھ چیز کیا ہے؟ جو نوٹیفائی کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، اس کے سائنس بتا رہے ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے، پھر بھی وہ لوگ نہیں لا رہے. سورۃ الکہف میں بتایا جاتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ پرہیپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گریف اور سورو میں آ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب ان کے اندر ایک گریف کی کیفیت ہو گئی تھی. مطلب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو کنسرن فار دیم. وائی؟ کیونکہ ان لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. لا یومنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو رسول آئے، پروفٹس آئے، کتابیں آئیں، لیکن پھر بھی ان لوگ ایمان نہیں لا رہے. آخر کیا ایسی چیز ہے؟ کیوں ان لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کفرو ہے؟ کیونکہ یہ ڈس بلیف ہے ان کے دل میں، کریکٹنس نہیں ہے، اور ان کے اندر ایروگنس ہے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 96 اور 97 میں آتا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم. سچائی کیا ہے؟
جب ان کے پاس ایک ریپ اور ایک اللہ تعالیٰ بھیجے، جسٹیفائی کر دے، پھر بھی یہ لوگ نہیں بلیو کر رہے ہیں، سائنس کے اوپر بھی یقین نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ پینفل ٹارمنٹ ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے کہ کس طرح ان لوگ انکار کرتے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا ہوا اگر کوئی انسان کے پاس بار بار وہ انکار کر رہا، یقین نہیں کر رہا، تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا؟ آیت نمبر 7 میں دیکھیں، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ مہر کہاں لگا دیے؟ سیل کہاں کر دیے؟ دل میں۔ اور ہدایت کہاں رہتی؟ دل میں۔ جب دل میں کفر بھرے ہوا ہے، ایرگنس ہے، شک ہے، تو کیا ہوا؟ دل سیل ہو گیا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ، اور اوپر، أَبْصَارِهِمْ، بصر کی جمع، ان کے آنکھوں پر، غِشَاوَةٌ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذابٌ عظیم، عذاب ہے بڑا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں ہے ان کے؟ ختمہ کیا ہے؟ کوئی چیز کمپلیٹلی سیل ہو جانا، اور اس کے اندر کوئی چیز جانا ہی نہیں، کمپلیٹ سیل ہے۔ اب جب ہدایت نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ شیطان اوور کم کریں گا، اور شیطان جب اپنا بسیرا کر لیتا، اپنا گھر بنا لیتا، تو کوئی ہدایت اس کے اندر جا سکتی؟ نہیں جا سکتی۔ تو اس وجہ سے جب ہدایت کے جو ذریعے ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، جب اس کو بند کر دیے، کفر آ گیا، ہدایت نہیں جاری، تو سیل ہو گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ بل تب اللہ علیہ بکفرہم، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 155، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیے۔ کیوں؟ بیکاز آف دس بلیف، بکفرہم، وہاں پر غشاوہ کی جگہ تبع آیا کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ سیل کر دیے، اور یہاں پر کیا آیا؟ کہ غشاوہ، پردہ آ گیا۔ اور غشاوہ کس طرح کا پردہ ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ختمہ کیا ہے؟ خا تا میم، ختم، سیل کر دینا۔ ختم مینس سیل کسی پہ جو لاک ہو جانا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جانا، اینڈ ہو جانا۔ اور خاتم مینس روٹ، اور پروفٹ واز خاتم تھے، سیل تھے۔ کون؟ خاتم النبیین، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قلوبہم، قلب سے ہے، خاف لام با، پلورل آف قلب، قلوبہم۔ اور ہارٹ کیا ہے؟ ایک پرسیپشن ہے، انڈرسٹینڈنگ رہتی، دل میں کیا رہتی؟ انڈرسٹینڈنگ، پرسیپشن رہتا۔ اور فزیکل ہارٹ، یہاں پر فیکلٹی بتا رہے ہیں کہ فزیکل ہارٹ بھی ہے یہاں پر، اور انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات ہو رہی۔ قلب لٹرلی مطلب کوئی چیز الٹ پلٹ ہونا۔ اور یہاں پر کیا چیز ہے؟ دل میں کیا رہتا؟ فیلنگز رہتے، اور دل میں ایمان رہتا۔ تو یہاں پر دل پہ سیل لگ گیا، مطلب ان کے پاس اب ایک جو ذریعہ ہے دل، اس میں ایبیلٹی جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے اللہ کی کتاب کی، اللہ کے ورڈز کی، جہاں پر ایمان رہتا دل میں، وہی بند ہو گیا۔ اور کیا ہے بند؟ اور کیا بند ہو گئے؟ سمعہم، سین میم عین، سمیا، مطلب اب جو سن رہے نہیں، ہیئرنگ، لسن، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لسن، جب آپ توجہ سے کوئی بات سنیں گے، کان میں جائیں گے، وقرا، ان کے دل میں تو، ان کے کانوں میں تو ہالونیس ہے، سن رہی نہیں، تو وہ کان بھی استعمال نہیں کر رہے، تو نہ انہیں سن رہے ہیں، نہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ بینیفٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ریفیوز بھی کر دے رہے ہیں۔ تو سمعہم، ان کے کانوں پہ، پھر وَأَبْصَارِهِمْ، بَصَرَ، بصر، آنکھوں کی بصیرت، نہ ان کا ویژن ہے، نہ ایبلٹی ہے، ان کو ویژن بھی نہیں ہے، ایبلٹی بھی نہیں ہے دیکھنے کی۔ اور کیا ہے ان کے آنکھوں پہ؟ غشاوتن، غین شین واو، ویل ہے، پردہ ہے۔ کوئی ویل کیا ہے؟ ایسا یہ پردہ ہے جس میں سے تھوڑا بہت دکھ رہا، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ دیکھیں ایک سی تھرو پردہ کیسا رہتا، ویسا والا پردہ۔ اور یہ ان کو سچائی نظر نہیں آئی، اور سچائی سے انہوں بینیفٹ نہیں کریں۔ کیوں؟ وَلَهُمْ،
یہ ڈسبلیورس کے لیے آ رہا وَلَهُم. کیا ہے ان کے لیے ڈسبلیورس کے لیے؟ عذابن، پنشمنٹ ہے، عین زال با، اور پنشمنٹ، پین، سفرنگ. اور عذبن کیا ہے؟ کوئی چیز کھانے کے لیے یا سلیپ کے لیے ایکسٹریم تھرسٹ کے لیے آتا. اب یہاں پر فزیکل پین بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مینٹل پین بھی ہے، تکلیف بھی ہے. اور سویٹ کیا ہے؟ عصب کو، سویٹ چیز کو عصب بولتے. اب جب سمجھیے کہ سویٹنس اور پلیجر کوئی چیز کا ختم ہو گیا تو کیا رہیں گا؟ آپ کا انجوائمنٹ ختم ہو گیا، پریزنمنٹ ہے یا کنفائنمنٹ ہے. تو ایک معنی میں ایک عذاب، ایسی تکلیف عظیم کیا ہے؟ گریٹ، انارمس، ٹریمنڈس. آئین زو مین، اپوزٹ آف حقیر ہے یہ. تو اندر ورڈ جو بگ کے لیے آتا کبیر آتا، اس کا اپوزٹ کیا رہتا؟ صغیر. یہ یہاں پر قوہ ہے، اسٹرینتھ ہے، شدت ہے، انٹینسٹی ہے، سیویارٹی ہے. تو یہ پنشمنٹ کیا ہے؟ بہت انارمس ہے، انٹینس ہے، ایور لاسٹنگ سیویئر پنشمنٹ ہے، عظیم ہے. مطلب جو یہ پنشمنٹ ہے اس سے کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ عذاب عظیم ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے کہ جب ان لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک لاؤڈ ساؤنڈ ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کیا ہے؟ تو ان لوگ بولے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو بتائے کہ یہ ایک سٹون ہے جو ہیل فائر میں تھرو کرے تھے 70 ایئرس پہلے. تو وہ کانسٹنٹلی فال کرتے جا رہا ابھی تک. اب فائنلی وہ باٹم میں پہنچا. کیا کی ساؤنڈ تھی؟ 70 ایئرس بیک ہیل فائر میں جو پتھر کو ڈھکالا گیا وہ کانسٹنٹلی فال ہو کے فائنلی وہ باٹم میں پہنچا ہیل فائر میں. تو یہ لوگ کیوں ان کا دل سیل ہو گیا؟ کیا ریزن تھا؟ کیونکہ ان کے دل پہ مہر لگ گئی تھی اور پھر اس کے اندر یوز لیس ہو گیا. اور ان کے جو لمز ہے، جو ہاتھ، پیر، آنکھ، دل، ویژن، ساری چیزیں بیکار ہو گئی کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں یوز کر رہے. تو اس سے کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف اور صرف نقصان، نقصان اور کچھ بھی نہیں. اللہ کے دیے ہوئے ہم اگر کان، آنکھ، دل استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ 83 آیت نمبر 14 مطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے دلوں پہ رعان مطلب زنگ آ جانا. کیوں؟ یہی تو ان لوگ کمائے. تو جب ایمان کے لیے انسان استعمال نہیں کرے گا دل، تو اس کے دل میں زنگ آ جائے گا. جب بلیور کوئی ایک گناہ کرتا تو ایک دھبا آ جاتا اس کے دل پہ. پھر جب انہیں ریپینٹ کر لیتا تو وہ پالش ہو جاتا. اگر وہ ریپینٹ نہیں کرتا، وہ دھبا بڑھتے 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 ایک بڑا کیا ہو جاتا؟ ران ہو جاتا، یعنی اس کے اندر زنگ آ جاتا. دیکھیے، ان المؤمنین اذا اذنب ذنب کانت نکتہن، ایک نقطے کے اتار ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ فَإِن تابا، اگر وہ توبہ کر لی تو وَنَزَعَ فَاسْتَعَا، تب تو وہ توبہ کر لیے تو ثقیل قلبہ وَإِن زادت حتی تعالو قلبہ. اگر توبہ نہیں کرے، اس میں کنٹینیو کرے، کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ رَعَانُ، تو اس کے اندر زنگ آ جائے گا. الذی قال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو غشاوہ ہے ان کے اوپر پردہ آ گیا. پہلے تو ایک سٹیمپ آ گیا تھا، پھر اس کے بعد پردہ آ گیا، کورنگ آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ آپ سوچنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا سب بیکار ہو گیا. بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ دیئر ہارٹ، دیئر ایئرس، دیئر آئیز. اس وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم،
बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल और यौम अल आखिरती आखिरत पर, व मा और नहीं, व हम भी मोमिनीन ईमान लाने वाले। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं। मतलब इसमें वमिनन नास कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ईमान लाए और आखिरत पे, लेकिन आखिरत पे और ईमान नहीं लाए। अब फ्रॉम हियर आयत नंबर 8 अब डिफरेंट कैटेगरी स्टार्ट हो रही, हिपोक्रेसी की, हिपोक्रेट्स की यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो आयत नंबर जो इसमें जो मेंशन किया जा रहा है कि हिपोक्रेसी किस तरह है उनके अंदर, तो लेट्स सी दिस। तो अब ये निफाक है इनके अंदर। निफाक दो तरह के रहते, एक है कि उनके अंदर रहता जो हेल फायर लेके जाएगा, और निफाक उनके अमल में भी रहता। ये मेजर सेंस है। और इसकी हिपोक्रेसी कहाँ से शुरू होती, मक्का में हिपोक्रेट्स न थे। जब ये माइग्रेट करके मदीना गए और उसमें जब वहाँ पर लोगों में देखे कि हिपोक्रेट्स है, मुनाफिक क्या रहता कि वो अपरेंटली नहीं बताता कि उसके अंदर ईमान नहीं है, वो छुपा के रखता। और मुनाफिक निफाक से है। नफ़का जैसे मैं स्टार्टिंग में समझाई थी, नफ़का वो टनल को बोलते जो एक तरफ से जा रहा दूसरी तरफ से, तो एक तरफ से ईमान जा रहा दूसरी तरफ से ईमान निकल जा रहा। इज़ा जाअल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुह। हिपोक्रेट्स जब आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या बोलते, हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पे, लेकिन अल्लाह ताला जानता क्या है। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोलते, बेशक आप अल्लाह के रसूल है, इन्नका लरसूलुल्लाह, अल्लाह ताला बोल रहे हैं बेशक इंडीड यू आर अ रसूल, वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलु, और ये नहीं जानते बेशक अल्लाह ताला जानते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला विटनेस कर रहे हैं, बोल रहे कि हाँ तुम रसूल है, अल्लाह के रसूल है। सो ये लोग जो थे, इन लोग धोखा दे रहे थे, कह तो रहे थे ईमान लाए, लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर निफाक है। वो उनके अंदर ईमान नहीं था, सिर्फ बोलने के लिए था, लेकिन एक्चुअली क्या है उनके अंदर, निफाक है, ईमान नहीं है। तो जब इंसान के अंदर ईमान नहीं है, निफाक है, तो फिर क्या होगा। इंसान के अंदर जब सही तरीके से उसका अमल हम जब देखते हैं कि उसका दिल करप्ट है, तो जब दिल करप्ट है, ईमान नहीं है उसमें, तो क्या होगा, कुफर ही रहेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बयान की जा रही है। आगे हम देखते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। क्यों, युक़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यक़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। युक़ादिऊना वो धोखा देते हैं, अल्लाह को, वल्लज़ीना और इन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, वमा और नहीं, यक़दऊना वो धोखा देते हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, वमा यशऊरून और वो शऊर नहीं रखते। आयत नंबर 9, वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये जो प्रिटेंस है ना, क्या ये प्रिटेंस उनके काम आने वाला है, नेवर। जब वो समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला को नहीं, दे आर डूइंग धोखा टू देमसेल्व्स। लोगों के सामने प्रिटेंस करते कि हम ईमान लाए, लेकिन एक्चुअली में ईमान से खाली है, वो ईमान नहीं लाए, वो धोखा दे रहे हैं। और ये क्या है, मुनाफिक की कैटेगरी है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु, ये डिसीव कर रहे हैं अल्लाह को, और जो लोग ईमान लाए ये झूठ बोल रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इनके अपने ज़बान में और दिल में, क्योंकि जो एक इनका दिल है उसके अंदर ईमान नहीं है, ज़ीरो ईमान है, और जो ज़बान से इकरार कर रहे हैं वो भी झूठ है, ये डिसेप्शन है। ये डिसीव करना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को, लेकिन
یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے. کیونکہ اب اس میں ریفلیکٹ کریے، دیکھیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن ابی تھا، بہت بڑا ہپوکریٹ تھا، اور بہت سارے لوگ ہپوکریسی کرتے تھے. ہپوکریٹ کین بی اینی ون، کوئی بھی ہپوکریٹ ہو سکتا، اور وہ اپرنٹلی ہم نظر نہیں آئے گا کیونکہ دل کا ہاتھ تو اللہ ہی جانتا. ہپوکریٹ جو بولتا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑے تو حد سے بڑھ جائے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ہپوکریٹ کوڈ بی اینی ون. تو اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے. وما یشعرون، اور یہ شعور بھی نہیں رکھتے. شعور، شعار کیا ہے؟ بال کو کہتے. بال بھی کیا ہے؟ ایک باریک اتنا رہتا. تو جیسا بال باریک ہے اور اس میں کوئی مطلب پرسیپشن نہیں ہے، یہاں پر اس طرح سے بات بیان کی جا رہی. دے ڈونٹ پرسیو، کہ صحیح بات جو ہے ان کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دے آر لائک ڈیسیونگ دیم سیلوز. وما یشعرون، شعر کیا ہے؟ ہیئر کو کہتے. اور شعور بھی کیا ہے؟ اتنا پرسیو کرنا بہت ہی مائنیوٹ طریقے سے. لیکن جب ان لوگ کہہ رہے کہ ایمان لائے، تو ایمان اپرنٹلی کس طرح نظر آتا؟ اب جب کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاؤں، تو نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی ایمان رہتا کہاں؟ دل میں رہتا. کوئی اگر جھوٹ بولے، اس کے اندر نفاق ہے، اس کے اندر ہپوکریسی ہے، تو کس طرح پہچان سکتے؟ نہیں پہچان سکتے. تو جیسے کفر تھا نا، وہ تو کافر کیا تھا جو سیکنڈ کیٹیگری دیکھے تھے، وہ کلیئرلی بتا دی ہاں ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور پھر اس کے وجہ سے ان کو عذاب ہے، عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. بٹ ناؤ ہیئر ٹاکس اباؤٹ دا پرسن ہو سیز کہ ایمان لائے، لیکن ایکچولی ان کے اندر ایمان نہیں ہے. یقولون، قال یقولو، قاف واو لام سے ہے، قول مطلب سپیچ، آخرتی لاسٹ ڈے کو بول رہے ہیں. وما، اور نہیں، بھی مؤمنین، وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب یہ ایکچولی کیا ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے بول رہے ہیں، وما اور اللہ ہے یہاں پر. تو یقدعون، قادہ مینس کوئی چیز کو ڈیسیو کرنا، ایکشن انڈیویجولی کرنا. دے ایکچولی ڈیسیو کر رہے ہیں کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں. اور پھر بول رہے کہ نون فا سین سے ہے، نفس ہے، نفس کا اس کا میننگ ہے. یشعرون، شین را عین سے ہے. شعر مطلب ہیئر کو بولتے، بہت فائن رہتا. ویسے شعور بھی کیا ہے؟ اویئرنیس ہے، سبٹل ہے، اور سپرفیشل ہے، اور یہ ریالٹی سے کوسوں دور ہے. تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، میسیج ڈیلیور کرتے تھے اسلام کے بارے میں اور ڈس بلیف کے بارے میں، وہاں پر کیا تھے؟ دو گروپس تھے، یا تو ایمان والے تھے یا تو کافر تھے. اب جب مدینہ موو ہوئے تو یہاں پر دیکھیے تو بلیورز بھی ہے، ڈس بلیورز بھی ہے، ہپوکریٹس بھی ہیں. تو مدینہ میں 3 گروپس تھے، اور یہ جو ہپوکریٹس تھے، اپرنٹلی ان لوگ جہاں پر بھی فائدہ ہو رہا اپنا، تو وہاں کہتے ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، ڈیزیز ہے، اور وہ ایمان نہیں لاتے، وہ دھوکہ دیتے. ان کے اندر ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ آیت نمبر 10 پہ رکیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کی ہم نے، اللہ نے، مرضن بیماری میں. کس چیز میں زیادہ کر دیے؟ بیماری میں. ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم اور دردناک، پینفل پنشمنٹ ہے ان کے لیے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، جھوٹ بولتے ہیں. کیوں ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہے؟ کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. فزادہم کیا ہے؟ زا یا دال، زیادہ، انکریز کرنا، ملٹیپل. ف مطلب بیکاز. تو اب ان کی بیماری بڑھتے جا رہی، اور ان کو علیم، حمزہ لام میم، علم مینس پین، علیم مینس بہت پین ہونا، اگین اینڈ اگین. جیسا رحیم ہے، کنٹینیوسلی مرسیفل،
ویسے ہی علیم کیا ہے ایکسٹریملی پینفل، مطلب ریپیٹیڈلی فزیکلی مینٹلی پین ہوتے جانا. تو ہپوکریٹس کیا ہے، ان لوگ ڈیپسٹ ہیل فائر میں رہیں گے. کیوں؟ ان کا جو طرز عمل ہے. بیما کیا ہے، بیکاز آف واٹ، کیا کر رہے تھے لوگ، کانو، جو کر رہے تھے. یہ ایک ورب ہے، مطلب ایک ایکشن کر رہے ہیں. کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ ہیبیچولی کنٹینیوسلی ایک ایکشن کر رہے ہیں. کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ آیت میں، کانو یکسیبون. یکسیبون کیا ہے، کاف زال با، کذب ہے، جھوٹ. ہپوکریٹ کے اندر 3 سائنس رہتے ہیں. آلویز ریمبر ہپوکریٹ کین بی اینی ون، وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. بات کرے تو جھوٹ بولے، پرومس کرے تو پرومس کو بریک کرے. جب ان پہ یقین کیا جائے تو وہ پرومس بریک کریں گے، اور جب لڑائی جھگڑا ہوا تو حد سے زیادہ گالی گلوچ، پرومسز کو بریک. مطلب ان پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ٹرسٹ کو بریک کر دیتے ہیں، اور ریالٹی سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں لوگ. جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بلیور ایک کاورڈ ہو سکتا، بولے کہ ہاں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا. کیا بلیور سٹینجی مائزر کنجوس ہو سکتا؟ ہاں. لیکن کیا بلیور ایمان والا جھوٹا ہو سکتا؟ نہیں. تو ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا نو میٹر واٹ. کئی بار آپ کو سچ چھپانا پڑتا، اٹس کوائٹ نیچرل کہ آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے، آپ کوئی بات چھپانا چاہ رہے ہیں، دیر از نتھنگ رانگ. لیکن جھوٹ بولنا، کیونکہ یہاں دیکھیے ایک بات آپ غور کریے، ہیبیچولی جھوٹ بول رہے تھے، کنٹینیوس جھوٹ بول رہے تھے. جھوٹ بولنا نا اوور نائٹ انسان کو عادت نہیں ہوتی، کنٹینیوسلی عادت پڑ جاتی. ان کے دلوں میں کیا ہے، مردن، مرض ہے، اور ایسا مرض ہے کہ وہ ہیبیچولی وہ عادت بن گئی اور وہ کرتے جا رہے ہیں. اللہ سیز ان سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124 اور 125 میں، فَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. جو ایمان لائے تو ان کا ایمان اللہ تعالیٰ انکریز کرے اور ان کے لیے کیا ہے، خوشخبری. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جو لوگ کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، فزادتہم، اور ان کو بڑھا دیے، رجس، ان کے لیے کیا ہے، بیماری، گندگی ہے، رجس ہے ان کے لیے، الا رجسہم، وہ ان کے لیے گندگی کیا ہے، ڈسگریس ہے، ہیوملیشن ہے ان کے لیے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 سورہ نمبر 47، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں انکریز کریں گے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی نفاق کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 101 میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُوهُمْ. جو بیڈوینس ہے اس میں کیا ہے، ہپوکریسی ہے. مدینہ کے جو پرسسٹنٹ ہپوکریٹ ہے، اور وہ ہپوکریٹ مطلب ان کے دلوں میں نفاق ہے. آیت نمبر 61 سورہ نمبر 33 میں، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے منافق کے دل میں مرض ہے، اور وَالْمُرْجِفُونَ فِي مَدِينَتِي، تو بتا رہے ہیں کہ ہپوکریٹس کے دل میں بیماری ہے، اور وہ سپریڈ کرتے فالس رومرز مدینہ میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اوور پاور ہونے والے ہیں، اور وہ جس طرح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، اور اللہ ہی ان کو سمجھنے والا ہے. اور بھی اس میں ریفرنسز ہے جس میں یہی بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ان لوگ شو آف کرتے، لوگوں کے سامنے بتاتے، لیکن ایکچولی ان کا جو ٹون رہتا، ان کے باتیں رہتے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رہتے. ایکچولی ان کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی، شو آف کی بیماری ہے، جو ریالٹی سے کوسوں دور ہے. تو وی ہیو ٹو چیک آور سیلف. کوئی چیز بھی ریاکاری کیا ہے، وہ بھی شرک اصغر ہے، ایک مائنر سن ہے.
اس سے ہم بچنا چاہیے. اٹ کوڈ بی ود اینی ون، کوئی بھی یہ چیز میں مبتلا ہو سکتا. may Allah guide us all. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.